أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج فروری 1962 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی 4 آیت سے ہوگا 7/4. سابقہ درس میں اسی سورہ کی 3 آیت زیر نظر تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیت دین کا نقطہ ماسکہ اور اس کے نظام کی بنیاد ہے، کی ضرورت ہے. یہ بیان تشنہ تکمیل رہ گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سلسلے کو ہم آج کے درس میں بھی جاری کریں گے. تو بات 3 آیت سے ہی شروع ہوگی. 3 آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. بڑی اہم آیت. کہا یہ گیا ہے کہ تم اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، پیروی کرو صرف وہی خداوندی کا اتباع کرو اور کسی شخصیت کا اتباع مت کرو. خدا کے علاوہ جو تم نے اپنے ہاں بڑے بڑے برگزیدہ لوگ بنا رکھے ہیں ان کا اتباع بالکل نہ کرو. یہ ہے دین کا نقطہ ماسک. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں جا کے وہ کسی نہ کسی شخصیت پر منتہا ہو جاتے. شخصیت کے منتہا ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے قول کو دین میں سند اور حجت قرار دے دیا جائے، اسے تنقید کی حد سے بالا سمجھ لیا جائے. دین میں سند اور حجت کے معنی ہوتا ہے آخری دلیل کہ جس کے بعد پھر یا تو آپ مانیں تو ایمان والے کہلائیں، انکار کریں تو کفر ہو. یہ حیثیت دین میں صرف خدا کی وحی کو حاصل ہے اور یہی تنقید کی حد سے بالا تر ہے. ایمان کے معنی ہی ہے کسی چیز کو تنقید کی حد سے بالا تر سمجھ کر اس کی صداقت کو تسلیم کر لیں. جب تک آپ اسے تسلیم نہیں کر رہے اس وقت تک آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں غیر مسلم کی حیثیت سے، جس طرح سے جی چاہے چھانیے پھٹکیے جو جی میں آئے کیجیے. لیکن جب اس کے بعد آپ نے اس کی حقیقت کو، اس کی صداقت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر یہ بات نہیں کہ کسی معاملے میں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے یہ دین ہے میں مانتا ہوں قرآن نے کہا، اور دوسرے معاملے میں یہ چیز کہی تو نہیں صاحب اس میں میں ذرا مجھے تعمل ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں دین میں سند اور حجت ہونا کسی بات کا، اور اسے کہتے ہیں اسے تنقید کی حد سے بالا تر ہو جائے. یہ حیثیت صرف وحی خداوندی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حیثیت حاصل نہیں. کسی کو دین کہتے ہیں اور یہ جو کہا ہے کہ اس کے علاوہ اور جنہیں تم برگزیدہ ہستیاں سمجھتے ہو ان کا اتباع مت کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخصیتوں کو یہ حیثیت نہیں دیتے. دین کے معنی یہ، اور اسی سے حقیقت میں صحیح انسانی آزادی اور حریت فکر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان سے اپنی بات کو اس طرح منوائے کہ اس پہ تنقید نہ کی جائے، اسے ہر سے آخر سمجھا جائے. اب اس پہ اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں، یعنی آج جب کہ اتنے فرقے بن گئے اور ہر فرقے نے کسی نہ کسی شخصیت کا اتباع کر لیا. یاد رکھیے اس میں یہ مقلد اور غیر مقلد اور یہ اصطلاح ہے، سب مقلد ہے. یہ انسانوں کی تقلید کرتے ہیں. اعتراض اس سے یہ آتا ہے، کسی سے آپ کہیے
کہ صاحب خدا نے تو اطاعت یا اتباع صرف قرآن کی بتائی ہے، اس کے علاوہ باہر اس سے کہیں نہیں۔ جیسے صاحب بتائیے تو نماز کی وجہ کہاں لکھی ہے قرآن میں، زکوٰۃ کا نصاب کہاں ہے اس میں؟ گویا پہلا یہ اعتراض یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ صرف اسی کا اتباع کرو، اس کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چیزیں اس میں ہے ہی نہیں۔ یعنی پہلا یہ اعتراض اس کو یہ کہ اس کا دعویٰ تو یہ ہے اور کتاب معاذ اللہ ناقص اتنی ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ملتی، اور یہ چیزیں ہیں جن کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر آنا پڑے گا آپ کو۔ وہ جو اس نے کہہ دیا تھا دین دینے والے نے کہ تمت کلمت رب کا صدق و عدلا، تو خدا کی باتیں اس کتاب میں مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں معاذ اللہ دعویٰ جھوٹا ہے، کہاں مکمل ہو گئی ہے، اس میں تو پتہ نہیں چلتا، دیا ہوا نہیں ہے کہ زکوٰۃ اتنی دیا کرو۔ تو گویا چھوٹتے ہی یہ اعتراض کہ یہ تو ہے نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا اس کے اندر یہ ہے ہی غلط۔ ایک چیز کو سمجھ لیجیے، دین قرآن کے اندر مکمل ہو گیا ہے۔ چیزیں دو ہوتی، ایک دین ہے جو چند احکام و اصولوں کا نام ہے، اور ایک دین پر چلنے کا طریقہ ہے جسے شریعت یا قرآن کی زبان میں امر کہتے ہیں۔ دین مکمل ہے قرآن میں، جو کچھ قرآن کے اندر نہیں وہ دین نہیں ہے۔ آج کا درس بھی میں بالکل درس کے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بنیادی حقیقتیں سامنے آ جائیں، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے یا نہ بات کرنے کا۔ دین قرآن کے اندر آ گیا، مکمل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی چیز دین قرآن میں نہیں ہے تو کہیے کہ وہ دین نہیں ہے، ورنہ فوراً اعتراض لازم آ جائے گا کہ خدا کہتے ہیں ہمارے دین اس کے اندر مکمل کر دیے، تم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر ہے نہیں، اس لیے یہ نامکمل ہے۔ یہ نامکمل نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو تم کہتے ہو اس کے اندر نہیں وہ دین نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے متعلق اس نے یہ خود کہہ دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دین پر عمل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے متعین کرو۔ ظاہر ہے کہ دین میں تو رسول کے مشورے کا یا رسول کو مشورے لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس میں تو معاونتوں کو انہاوا، رسول اپنی فکر سے بھی کچھ نہیں کہتا، اپنے خیال سے کچھ نہیں کہتا، کہ جائے کہ پھر وہ احباب کو جمع کر لے اور باہمی مشورہ کرے، اور مشورے کے بعد پھر طے کر لے اور وہ دین بن جائے۔ دین پر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں نہیں ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ یہ دین نہیں، یہ دین پہ عمل کرنے کے طریقے تھے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو قرآن کے حکم کے مطابق مشاورت سے متعین کیا، اور اس کے بعد قرآن نے جماعت مومنین سے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، دین پر عمل کرنے کے طریقے یہ باہمی مشاورت سے طے کریں گے۔ وہ ابتدا اس مشاورت کی یا دین پر عمل کرنے کے طریقوں کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے صحابہ سے مشورے کے بعد متعین کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ جو دوسرا حکم ہے جماعت مومنین کو، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ بات ہوگی، تو گویا قرآن نے بتایا یہ کہ یہ جو امر ہے یہ جاری رہے گا، باہمی مشاورت سے تم طے کرتے رہو گے۔ اب یہ جو چیز باہمی مشاورت سے طے پائے گی، قرآن نے دین کے متعلق تو یہ کہہ دیا تھا تمت کلمۃ ربک صدق و عدل لا مبدل لکلماتہ، دین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بنیادی حقائق ہے، وہ میکسمز ہے، وہ اصول ہے جو بدلے نہیں جائیں گے۔ یہ جو طریقے ہیں دین پر عمل کرنے کے باہمی مشاورت سے جو طے پائے اور امت کو حکم دیا کہ یہ تم اس طرح سے کیا کرو، اس کے معنی یہ ہے
کہ کسی ایک زمانے کا ایک وقت کا کوئی طریقہ دین پر عمل کرنے کا جو باہمی مشاورت سے طے کیا گیا تھا، حالات کے بدل جانے سے جب اور تقاضے سامنے آئیں گے تو باہمی مشاورت سے اس میں تبدیلی کر لی جائے گی۔ تو گویا ایک چیز جسے آپ بنیادیں کہتے ہیں، اساس کہتے ہیں دین کی، وہ غیر متبدل رہے گا، اور اس دین پر عمل کرنے کے طریقے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے۔ طباعت اور تغیر کے اس حسین امتزاج کا نام اسلام ہے۔ یہی چیز تھی جسے جاری رہنا چاہیے تھا۔ آج یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیے صاحب نماز کی رکعتیں اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں لکھا ہوا، تو گویا یہ چاہتے یہ ہے کہ یہ چیزیں دین کی یا تو اس کے اندر آ جانی چاہیے تھیں، اور اگر اس میں نہیں آئی، یہ معاذ اللہ ناقص ہے، تو کہیں اور سے لے کے ان کو بھی دین بنا لیا جائے۔ قرآن کریم نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کر کے، اینٹیسپیٹ میں کوٹڈ کہوں گا انسانوں کے الفاظ میں، خدا کے نزدیک تو اینٹیسپیٹ کا سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ یہ بات بعد میں پیدا ہو جائے گی، جب دین کی لم اور حقیقت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوگی تو یہ سوالات ابھریں گے کہ یہ کہاں ہے، یہ بتاؤ۔ یعنی وہ اس دین کے طریقے کو بھی چاہیں گے کہ ابدیت برقرار ہو جائے، غیر متبدل ہو جائے۔ سورہ مائدہ آیت 105 5/101 بڑی اہم آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے جماعت مومنین، دین ہم نے دے دیا ہے اس قرآن کے اندر۔ جو کچھ اس کے اندر ہم نے نہیں دیا، یہ نہ سمجھو کہ ہم بھول گئے تھے، ہم سے کچھ فروگزاشت ہو گئی، تم یاد دہانی کرا رہے ہو۔ چلو صاحب یہ تو بات رہ گئی، اچھا یہ رہ گئی، اچھا لکھ لو، یہ بھی لکھ لو۔ یہ نہیں بات ہوئی تھی۔ جو اس میں نہیں ہم نے دیا، مقصود ہی یہی تھا کہ وہ غیر متبدل نہ رہے، اس لیے اس میں نہیں دیا گیا۔ کہا یہ ہے کہ جو بات اس میں نہ دی گئی ہو اسے خام خواہ کریٹ کے نہ پوچھا کرو۔ اگر تم نے جیسا یہ پوچھ رہے ہو وہی نازل ہو رہی ہے، اگر تمہاری ان تقاضاؤں کے اتباع سے یا خواہشات کو پورا کرنے کی بنا پہ یہ چیزیں بھی ہم دے دیں اور وہ بن جائے قرآن کا حصہ، تو سوکم بعد میں مصیبت میں پھنس جاؤ گے کہ ایک چیز جسے غیر متبدل نہیں رہنا تھا، رہ سکتی نہیں تھی، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اسے بدلنا تھا، اسے تم نے خام خواہ مطالبات کر کے ان کو غیر متبدل قرآن کے اندر داخل کرا لیا۔ کل کو زمانے کے تقاضے بدل گئے، اس سے تم سے عمل نہیں ہوگا، مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، ایسا نہ کرو۔ کہا قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین۔ کیا بات، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے یہی شروع کر دیا۔ جو باتیں غیر متبدل دین نہیں تھی، پوچھ کے ان کو دین بنوا دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بعد میں زمانے کے جب حالات بدلے، ان کے تقاضے بدلے، تو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ ان پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ آج کل ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دین یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہے ہی نہیں زمانے کا ساتھ دے سکے۔ انہوں نے سرے سے دین کے لبادے کو نکال کے پھینک دیا۔ اتنا حق نہیں تھا۔ پہلے تو بدلنے والی چیزوں کو خود مطالبات کے ذریعے سے غیر متبدل بنوا دیے، اور جب وہ ناقابل سمجھ ہے، کتاب دوسرے مذاہب والے یہ تمہارے اندر آ کے گھسیں گے اور پھر تم سے یہ باتیں کہیں گے کہ اگر یہ تمہارا دین مکمل ہے تو بتاؤ اس کے اندر صاحب نماز کی رکعتیں کہاں لکھی،
اس میں زکوٰۃ کا نصاب کہاں لکھا ہے؟ اس میں یہ جزیات کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے سنن ہیں، اتنی عبادتیں ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ چیزیں آ کے کریں گے اور اس لیے کریں گے کہ جس طرح سے کہ یہ اس مصیبت میں پھنس کے دین کا لبادہ اتار کے الگ ہو جائے، تم بھی اس ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو. سورہ بقرہ کی آیتیں عزیزان من 2/108 109 بڑی اہم آیتیں. آپ ملاتے چلے جائیے رب کے اوپر. یہاں کہا کہ ایسا نہ کرو کہ جو چیز ہم نے خود نہیں دین بنائی، قرآن میں نہیں دی، خواہ اس کو تم پوچھ کے کروڑ کے اور دین بنا لو، اور کل کو وہی کچھ ہو جو اس باقی اہل مذاہب کا ہوا، اہل کتاب کا ہوا، ایسا نہ ہو جائے. کہا اس کے بعد بھی اس کی احتیاط برتنا. یہ ایسا کچھ کریں گے، یہ سازشیں ہوں گی کہ تم یہ کچھ کرو اور پھر ان چیزوں کو دین بنا لو. ہم تو ریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کہا کیا تم بھی یہ کچھ کرو گے کہ اپنے رسول سے وہ چیزیں پوچھنی شروع کر دو، جیسا کہ یہودیوں نے اپنے رسول سے یہ باتیں پوچھنی شروع کی، اور وہ پوچھنے کے بعد ان چیزوں کو خامخواہ کے لیے غیر متبدل بنا لیا اپنے ہاں. کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ اگلے الفاظ عزیزان من قابل غور. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یاد رکھو، اس سے پھر غور سے سنیے عزیزان من وہ کیا کہہ گیا ہے. ایک تو کفر یہ ہے کہ غیر متبدل اصول دین کے جو ہے ان سے انکار کر دینا کفر ہے. اور یہاں کہا کہ جو چیزیں غیر متبدل نہیں ان کو اس طرح سے غیر متبدل بنا لینا یہ بھی ایمان کے بعد کفر ہے. اور یہ وہ چیز ہے فقط ضل سواء السبیل. دین کے سیدھے راستے سے تمہیں بالکل بہکا کے دوسری طرف لے جائے گی یہ کفر. آگے ہے وہ وارننگ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یاد رکھو ایک سازش ہوگی تمہارے خلاف. یہ اہل کتاب چاہیں گے یہ کہ جس طرح سے انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، یعنی ناممکن العمل عارضی ہنگامی احکامات کو ابدیت دے کر غیر متبدل قرار دے کر اس کے بعد کیفیت یہ پیدا کر لی کہ ان کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ رہا اور پورے کے پورے دین کا ہی لبادہ اتار کے پھینک دیا. یہ خود تو اس مقام پہ کھڑے ہیں، یہ چاہیں گے تم بھی ایسے ہو جائیں. یہ کوشش کریں گے، یہ تمہارے اندر آ کے ملیں گے اور پھر یہ اس قسم کے سوالات کریں گے کہ صاحب اگر تم اس کتاب کو مکمل کہتے ہو تو بتاؤ تو صحیح یہ چیزیں کہاں ہیں اس کے اندر. یہ چاہیں گے کہ تم اس کے بعد اس ایمان کے بعد کفر کی روش پہ چل جاؤ، جس طرح سے کہ ان کی کیفیت ہو گئی کہ وہ یہ چاہیں گے حسداً من عند انفسہم، بربنائے حسد. تم تو صحیح دین کے اوپر چلتے جاؤ گے، اس کے نہایت خوشگوار اور طیب نتائج سے دارا افروز ہوتے چلے جاؤ گے. یہ ان سے معروف ہو چکے ہوئے ہیں، ذلت و مسکنت کی ان پہ مار ماری ہوئی ہے. اب یہ تو وسط طلب ان کے ہاں نہیں ہے کہ اپنے اس روش کو چھوڑ کے اس دین کو اختیار کر لیں. یہ چاہیں گے یہ کہ جیسے خود ہے ویسے تمہیں بھی بنا دیں. اور فرمایا آپ نے کہ کس چیز سے وارننگ دی گئی، پھر سن لیجیے. دین اس خدا کی کتاب کے اندر مکمل، جو کچھ اس کتاب کے اندر وہ غیر متبدل، جو اس کے اندر نہیں وہ دین نہیں. وہ امر ہے جو باہمی مشاورت سے تم نے طے کرنا ہے. جو باہمی مشاورت سے طے کرنا ہے وہ غیر متبدل نہیں. ایک وقت کے تقاضوں کے مطابق آج ایک چیز آپ نے طے کی، تقاضا وقت بدل گیا، پھر مشورہ کرو دوسری چیز اس سے بدل لیا. طریق جو ہے دین کے اوپر عمل کرنے کا یہ بدلتا جائے گا. جب بھی تم نے اس طریق کو دین قرار دے دیا یہ ایمان کے بعد کفر ہو جائے. کیوں کفر ہو جائے گا عزیزان من؟ بڑی سخت کڑی اصطلاح قرآن نے استعمال کی. تو اس لیے ہو جائے گا
کہ دین میں سند اور حجت اور غیر متبدل تو خدا کی کتاب تھی، اللہ کی وحی تھی. یہ چیزیں جو انسانوں نے باہمی مشورے سے یا اپنی فکر سے طے کی ہے، انہیں یہ حیثیت دے دینا جو خدا کی وحی کو حیثیت حاصل ہے، یہی تو کفر ہے. غور فرمایا آپ نے قرآن کریم نے کس طرح سے وارننگ دی تھی یہ. اور پھر ہم نے کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی، جب تک ان امر کی چیزوں کو دین نہیں بنایا گیا، مسلمانوں میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا. طریقہ اس کا کیا تھا؟ ایک اجتماعی نظام جسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، اس اسلامی مملکت یا اس اسلامی نظام کا فریضہ یہ تھا کہ قرآن کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنے کے طریقوں کو باہمی مشاورت سے متعین کرے، اور جو طریقہ اس طرح سے متعین ہو وہ حکومت کی طرف سے، نظام کی طرف سے نافذ کیا جائے قانون کی حیثیت دے کر. حکومت کی وحدت برقرار رہی. کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں تھا کہ یہ طریقے جو ہیں دین پر عمل کرنے کے وہ اپنے طور پہ وضع کر کے اور ان کو پھر رائج کرے. کسی کو اس کا حق حاصل نہیں تھا. یہ صرف اسلامی نظام نے مملکت کر دی تھی، اور پھر جب یہ مملکت کسی فیصلے پہ پہنچ کے نافذ کرتی تھی تو کسی کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر عمل کرے، اس لیے کہ وہ تو اس مملکت کا قانون بن جاتی تھی. قانون کی خلاف ورزی تو سرکشی کرا پاتی تھی، جرم کرا پاتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قانون قرار دے کے نافذ کر دینا یہ تو بغاوت تھی. اسلامی نظام اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا، کسی کو تو شرک کہا. یہ وجہ تھی کہ جب تک یہ کیفیت رہی امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا. بنی امیہ کے دور تک یہ کیفیت رہی. تاریخ میں ہمارے سامنے اس میں یہ چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت تک. نظر آتا ہے کہ اس وقت تک یہی نظام قائم تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا. یہ جو شیعہ کا فرقہ کہتے ہیں حضرات کا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب یہ کیا. شیعہ کے معنی پارٹی کے ہیں، یہ ایک مذہبی یا دین میں فرقہ نہیں تھا، ایک پارٹی تھی. ایک ایشو تھا سامنے آیا، اس ایشو کے متعلق جو پارٹیاں بن گئی تھی، وہ پرٹیکولر ایشو جو تھا اس کے متعلق ایک مذہبی فرقے کی حیثیت سے اس وقت یہ کیفیت کہیں تاریخ میں ملتی. یہ بہت بعد کی چیز ہے، فرقہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد یہ اصل جو تھی دین کے نظام کی، ایک اسلامی مملکت کے ذریعے سے دین کے طریقوں پر جس طریقوں سے دین پر عمل کیا جاتا ہے ان کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے لحاظ ان کا کچھ عرصے کے بعد یہ چیز نہ رہی. کیسے نہ رہی؟ یہی اہل کتاب جو تھے یہ آ کے ملے مسلمانوں کے اندر. سب سے پہلا بڑا حادثہ اہل ایران کا شبہ شب پورے کے پوری ایک قوم کا مسلمان ہو جانا. اسلام اس طرح سے نہیں لایا جا سکتا. آپ کو یاد ہے نا کہ قرآن کریم نے خود یہ کہہ دیا ہے اعراب سے، عرب کے بدوؤں سے، ان قبائل سے، کہ جو شبہ شب راتوں رات کسی ایک چیز سے متاثر ہو کے پورے کے پورے کھیت اسلام دے آئے تھے، ان سے کہا تھا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، یہ نہ کہو آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، کہو اسلمنا ہم نے سرنڈر کیا ہے کسی معاملے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں ابھی اترا، ابھی نہ یہ بات کہو. اس کے بعد ان کی تو تعلیم و تربیت کی گئی ان قبائل کی، اور پھر وہ مومنین ہو گئے. لیکن یہ جو فتوحات کے زمانے میں آپ کے یہاں پوری کی پوری ایک مملکت اور اس کی ساری آبادی اسلام لے آئی،
اور اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت تو ہوئی نہ. تو یہ سارے اصل اللہ کی کیٹیگری میں تھے، عام اللہ کی کیٹیگری میں نہیں تھے. لیکن ہوا کیا، وہ جو قرآن نے کہا تھا ابھی ابھی میں نے سورہ بقرہ والی آئے، تو اس کے بعد یہ سوالات آ کے یہ تمہارے اندر اٹھائیں کہ کتاب مکمل ہے تو بتاؤ صاحب اس کے اندر کہاں یہ لکھا نصاب زکات کتنی ہوگی، قرآن کی رکعتیں کیسی ہوں گی، آپ کہاں باندھے جائیں گے، تھوڑے کیسے جائیں گے. یہ جتنے جزئیات ہم کے آگے دین کی ہیں انہوں نے آگے پوچھنا شروع کیا، اور اس طرح سے وساوت پیدا کی ہے. ادھر بدبختی ہماری یہ کہ مملکت اسلامی نہ رہی، مسلمانوں کی بن گئی. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ ہماری مملکت مسلمانوں کی مملکت، ساری مملکتیں مسلمانوں کی مملکت ہے. مسلمانوں کی مملکت کے معنی یہ ہو گئے کہ انہوں نے سیاست تو سلاطین نے خود لے لی اور مذہب علماء کے سپرد کر دی. یعنی نظام تو یہ تھا کہ مملکت یا نظام مملکت دین کے اصولوں پر عمل کرنے کے طریقے باہمی مشاورت سے متعین کرے اور ان کو قانون کی حیثیت سے نافذ کرے. اب یہ جو سنویت پیدا کی انہوں نے سیاست میں اور مذہب میں، تو سیاسی امور جو تھے وہ تو سلطنت کے قوانین کی حیثیت سے نافذ ہوتے تھے. یہ مذہب کے متعلق یہ جو جزئیات تھیں جن کا تعلق تمدنی زندگی، اجتماعی زندگی یا سیاسی زندگی سے نہیں تھا، ان لوگوں کو انفرادی طور پر یہ اختیار دے دیا کہ یہ جزئیات تم وضع کرتے جاؤ. کچھ پہلے سے وضع شدہ تھی، کچھ انہوں نے ان کو وضع کیا، اور جو وضع کیا ابتداً تو یہی چیز تھی کہ یہ ناقابل تغیر و تبدل نہیں ہے. ان کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا جنہوں نے ان کو متعین یا وضع کیا تھا کہ یہ ان کو ابدی حیثیت اختیار حاصل ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ان کی متعین کردہ یہ جو جزئیات تھیں یہ دین بن گئے، دین پر عمل کرنے کے طریقے دین بن گئے. اور ہزار برس سے آپ کے ہاں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اب دین کے اصول اور قوانین وہ نگاہوں سے اوجھل ہی ہو چکے ہیں، اور یہی دین پر عمل کرنے کے جو طریقے تھے انہوں نے دین کی حیثیت اختیار کر دی ہے. دین تو امت واحدہ بنانے کو آیا، یہاں ہر فرقے کا الگ الگ دین ہے. یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ شاید ارفڈل ہو گئی اتنی سی بات کے اوپر کہ جماعت میں کھڑے ہوئے آمین اونچی کہہ دی کسی نے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ آپ قرآن اتنے اچھے سے سن رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ دین ہے. ایک دین یہ ہے کہ اونچے آمین کہی جائے، دوسرا دین یہ ہے کہ آمین خفی کہی جائے. یہ دو دین ہیں. اب آپ سوچ لیجئے کتنے دین ہو گئے آپ کے. ہر فرقے کا اپنا اپنا دین، یعنی ہر وہ جز جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں غیر متبدل سند آخر. انہیں اگر اسی طریق پہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ پھر کسی ایک مرکز پہ جمع ہو جائے اور کسی ایک طریقہ اختیار کر لے، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی اپنے دین بدلنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. یہ جو کہتے ہیں نا ذرا سا بھی کسی نے ان سے اختلاف کیا تو یہ مرتد ہو گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس چیز کو دین سمجھتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ کی اس آیت کے سامنے لے آئیے کہ جس طرح غیر متبدل دین کے اصولوں کو اگر آپ قابل تغیر و تبدل سمجھ لیں گے تو کفر ہو جائے گا، اسی طرح سے جو شے قابل تغیر و تبدل ہے اس کو غیر متبدل جب آپ بنا لیں گے تو یہ بھی کفر ہو جائے گا. اس مقام سے ہے اس وقت مسلمان عزیزان مان، سمجھو کوئی صورت نہیں، بڑی جرت کی ضرورت ہے. اور جرت کی ابتدا اس سے ہوگی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع صرف اس کا کرو، خدا کی کتاب
اس کے علاوہ کسی شخصیت کا اتباع نہیں۔ یہ چیز جو ہے میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ انفرادی نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی چیز ہے، یہ نظام کی چیز ہے، اور یہ وہ نظام ہوگا اسلامی آپ کا جو دین میں اور امر میں فرق کرے گا۔ الدین اس کے نزدیک خدا کی کتاب کے اندر ہوگا، اس پر عمل کرنے کے طریقے کو عمل کہلائیں گے، وہ باہمی مشاورت سے وہ طے کرے گا، انہیں نافذ کیا جائے گا تو امت ان سے چلنے کے لیے مکلف ہوگی، اس سے دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ ایک مملکت یا سلطنت یا نظام کے قوانین کی حیثیت سے نافذ ہوگا۔ لیکن یہ دین پر عمل کرنے کے طریقے باہمی مشاورت سے جو طے ہوں گے، یہ حالات کے تقاضے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے۔ اب دین غیر متبدل رہے گا، اس طرح سے یہ نظام آگے بڑھتا چلا جائے گا، زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنی جڑیں اپنے مقام پر محفوظ رکھتے ہوئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے الدین کو شجر سے مثال دی ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ الدین ایک شجر طیب کی طرح ہے، اور طیب کے معنی ہوتے ہیں پھل دینے والا درخت، ایک شجر ثمردار کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں تو پاتال میں گئی ہوئی ہے، اپنے مقام پہ قائم رہتی ہیں، لیکن اس کی شاخیں فضا کی پہنائیوں میں دور دور تک پھیل سکتی۔ یہ تھا یہ طریقہ۔ اب جس مقام پہ ہم ہیں، جہاں دین پر عمل کرنے کا ہر طریقہ دین بن چکا ہے، غیر متبدل قرار پا چکا ہے، اب ان سے اگر آج یہ کہا جائے کہ نہ بھائی قابل واجب الاتباع صرف خدا کی کتاب ہے، اکیلا خدا ہے، انہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ 39/45 39/45 نکال لیے آپ نے، بڑی اہم آیت۔ کہا پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے جب خدا کی وحی کے علاوہ اشخاص کو بھی آپ دین دینے والا تسلیم کر لیں، تو اس وقت جب کوئی شخص دعوت آپ کو دے کہ بھائی صرف خدا کا اتباع کرو، کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب آپ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ صاحب اتباع صرف خدا واحد کا ہے، اکیلے خدا کا ہے، اس کی وحی کا ہے، صرف اس کی کتاب کا ہے، کہا کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، خدا کے قانون مقاصد عمل پر ایمان نہیں رکھتے، سنیے ان کو آخرت کا منکر کہا جب ان سے یہ کہا جائے کہ اتباع صرف خدا کی، صرف قرآن کی، صرف اس کی کتاب کی اتباع ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ماتھے بھی تیریاں پڑ جائیں، طبیعت بھی حاصل ہو جائے، بڑی برانی محسوس کریں گے، وہ بڑے جذبے کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا لفظ اشمئزت قلوب، ان کے دلوں میں اس کے خلاف بڑی کبیرگی آئے گی۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب پھر اس کے ساتھ اور ایک خاص کا ذکر کیا جائے گا، وہ خوش ہو گے، بات ہوئی نا، الحمدللہ صاحب کیا بات ہے، حضور نے فرمایا تھا نا، آپ مانتے ہیں نا اس کو، یستبشرون۔ عزیزان رحمان عملاً آپ کر کے دیکھ لیجیے اس کو، ان میں سے کسی سے بھی یہ کہہ دیجیے کہ صاحب وہ دین تو خدا کی کتاب کے اندر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ صاحب جبر کے نقشے بنتے ہیں آپ ماتھے کے اوپر، کتنی پوریاں بن پڑتی ہیں ان کے اوپر، کتنی کبیرگی ہے، یہاں تک ہی نہیں ہے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے نمبردار ہے اس وقت، اب اسے دین نہیں مذہب کہا جاتا ہے۔ بڑا اچھا کیا انہوں نے خود ہی ایک نام اور تجویز کر لیا۔ یہ جتنا بھی مذہب پرست طبقہ ہے، جتنا کیا ہے مسلمان سارا ہی مذہب پرست ہے، آپ کسی نہ کسی فرقے سے متعلق ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ کہنا کہ یہ قرآن مکمل ہے دین کے اعتبار سے اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کہنے والے کے خلاف
یعنی ان کی آپس میں تو کیفیت یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دیتا ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ قرآن دین ہے اور دین اس میں مکمل ہو گیا ہے، اتباع صرف اسی کا ہے، اس کے خلاف ہر فرقہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ اور یہ سنی سنائی بات، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے کافر اعظم، اس کے خلاف ہر فرقے کے 1000 علماء کا فتویٰ ہے، کتاب ہے صاحب، اور اس میں لکھا ہی گیا ہے۔ تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ دین صرف قرآن، اتباع کس کا ہے، یہی غیر متبدل ہے۔ تو سن لیجیے آپ، اذا ذکر اللہ وعدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ اور قرآن کی دلیل تو عجیب ہوتی ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ، انہیں کہنے دو جو یہ کہتے ہیں، تم تو یہی کہو کہ وہ خدا جو اس تمام سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لا کر اپنے غیر متبدل قوانین کے ذریعے سے اس کو اس طرح سے چلا رہا ہے، کیا جب اس نے یہ کتاب دی تھی تو اس کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جزیات بعد میں آنے والی ہیں، ان کو بھی میں کتاب کے اندر داخل کر دوں؟ وہ تو عالم غیب و شہادت ہے۔ یہ تصور کرنے کے ساتھ چوک ہو گئی، اس سے بھول گیا، رہ گئی یہ بات اس میں داخل کرنے کی۔ کہتے ہیں خدا کے متعلق یہ تصور کر رہے ہیں، تم تو اعلان کر دو کہ بابا تم جو چیزیں آئے مانتے رہو۔ تم ایسے کہا ہے جیسے کہ خوف سے کہ یا اللہ دیکھنا ہمیں کہیں ان میں شامل نہ کر دینا، ہم اعلان کرتے ہیں کہ تو عالم غیب و شہادت، اس سے بھول نہیں ہو گئی، غلطی سے نہیں ایسا ہو گیا کہ یہ رہ گیا ہو کہ زکوٰۃ کا نصاب تم نے نہ لکھا ہو، نماز کی رکعتیں اس کے اندر لکھنا تو بھول گیا ہے، بالکل نہیں، تو عالم غیب و شہادت ہے۔ اور آگے ہے بات، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، جتنے اختلافات انسان کرتے ہیں ان اختلافات میں حکم بننے کا جو حق ہے، فیصلہ کرنے کا جو حق ہے، وہ صرف تجھے حاصل ہے، تیرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ خدا کو کس طرح سے خدا فیصلے کرتے ہیں جن معاملات کی، وہ تو کبھی آتا نہیں ہے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ہے کہ میری کتاب فیصلہ کرے گی ان تمام امور کے اندر جن میں انسان اختلاف کرتے ہیں۔ ان اختلافات میں جو موجود ہے آپ کے ہاں، ان میں حکم اور فیصل کرنے والی چیز تو خدا کی کتاب ہے، لیکن جب خدا کی کتاب کے متعلق یہ ایمان ہو جائے کہ صاحب یہ مکمل ہی نہیں ہے، چیزیں تو وہ ہیں جن پہ ہم عمل کیا ہے، تو یہ اختلاف کو فیصلہ کرنے والا اسے مانا کیسے جائے گا؟ دوسری جگہ ایک اور 40/12 40/12 اہل جہنم کے متعلق کہا ہے کہ ان کی یہ کیفیت کیوں ہوئی ایسی، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ان سے کہا جائے گا، وہ پوچھیں گے کہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، ہم تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ صرف ایک خدا کے ضابطے اور قانون اور کتاب اور حکم کی طرف آؤ، تو تم اس سے انکار کرتے تھے۔ وحدہ یعنی خدا سے انکار نہیں کرتے تھے، اس بات سے انکار کرتے تھے کہ صرف خدا ہے کہ جو دین دیتا ہے اور صرف اس کی ہدایت ہے اور اس کا اتباع ہے، اس سے انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ یہ سارے ائمہ کرام بھی ہیں، یہ حضرات بھی ہیں، یہ محدثین بھی ہیں، یہ مفسرین ہیں، پھر تم ایمان لاتے تھے، اس لیے تم جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دیکھیے عزیزان ایمان، یہ وجہ ہے کہ یہ کبھی کا قرآن کو کھول کے آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، تاکہ سیاسی کی طرح اپنے خطبے کے اوپر ایک آیت پڑھ دیں گے اور اس کے بعد پھر دنیا جہان کی وہ صاحب رسم حوصلہ با کے قصے اور افسانے آپ کو سناتے چلے جائیں گے، سامری کی طرح۔ سامری کہتے ہیں اس کا جو داستان وہ ہوتا ہے، سامری کا مانا داستان وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اہل جہنم سے کہ یہ اس لیے تھا کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ سند اور حجت دین میں صرف خدا کی کتاب، اکیلے خدا کی کتاب ہے،
تم اس سے کفر کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا اور اس کے ساتھ یہ سارے، اور تم پھر اس کو ایمان لاتے تھے۔ اور اس کے بعد سنیے عزیزان نبی، الحکم للہ العلی الکبیر، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہو سکتا، وہی سورن اتھارٹی ہے، وہی صاحب اقتدار۔ اب سے نظر آیا کہ اس کے سوا کسی اور کو ایسا سمجھنا کہ اس کا دیا ہوا کہا ہوا کوئی قول بتایا ہوا کوئی طریق خدا کے طریق کی طرح غیر متبدل ہے، یہ خدا کی حکومت میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے، وہی یشرک نہیں، صرف بت پرستی صرف نہیں، لا یشرک فی حکم ہی عہدہ قرآن نے کہا ہے سورہ کہف میں، وہ جو اس کا حق حکومت ہے، فیصلہ دینے کا حق، قانون دینے کا حق جو ہے، اس میں وہ کسی دوسرے سے شریک نہیں کرتا۔ اور آپ سوچیے عزیزان من کہ کتنے ہیں ہم نے جو اس کے اندر شریک کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ علی الکبیر ہے، علی سب سے بلند قوت والا، اقتدار والا۔ آج کی عام اصطلاح سیاسی میں اسے ہی سورن اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک ہی دفعہ نہیں کبیر ہے، یہ سیوا بتا رہا ہے یہ کہ اس کی یہ کبریائی کسی خاص وقت میں نہیں تھی کہ وہاں ختم ہو گئی اور بعد میں یہ اس کے سارے جتنے ہیں وہ کبریا بن گئے، وہ کبیر مسلسل ہے۔ عزیزان مال، یہ ہے وہ چیز جسے میں نے کہا تھا کہ دین کا نقطۂ مقصد کا یہی اساس و بنیاد ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع صرف اس کا۔ اور پھر دوہرا دوں ان اعتراضات کو جو اس کے متعلق کیے جاتے ہیں کہ بتائیے صاحب یہ قرآن کے اندر یہ رکعتیں کہاں ہیں اور نصاب کہاں ہے اور یہ جزیات کہاں ہیں، وہ چیزیں کہاں ہیں، بتائیے یہ کہاں ہے۔ تو وہ چیز پھر یاد رکھیے کہ دین قرآن کے اندر مکمل ہے۔ خدا نے کہا ہے تمت کلمۃ رب، جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے کے طریقے ہیں جنہیں اس نے امر کہا۔ امر کے متعلق اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان معاملات میں ان سے مشورہ کرو اور پھر متعین کرو ان امور کو۔ اور پھر جماعت مومنین سے کہا گیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ امر کو، امور دین جو ہے ان کو تم باہمی مشاورت سے متعین کرو، طے کرو۔ ایک تمہارے ہاں کی اتھارٹی ہونی چاہیے جسے نظام کہا جاتا ہے یا سربراہ، وہ اس طرح متعین کر کے دین پر عمل کرنے کے طریقوں کو نافذ کرے ایک اسلامی مملکت کے قوانین کی حیثیت سے، جن کا اتباع ہر ایک کے لیے لازمی قرار پائے۔ یوں امت کی وحدت قائم رہے گی اور یوں خدا واحد کا اتباع ہوتا رہے گا۔ جب یہ نقشہ بگڑ جائے، اس نے وہی کہہ دیا تھا پھر تو راضی کہ جو چیز اس کے اندر نہیں آئی اس کے متعلق کروڑ کے مت پوچھو، ہم سے بھول نہیں ہو گئی، رہ نہیں گئی کوئی بات۔ وہ ایسی چیزیں ہیں نہیں جو عملی طور پہ غیر متبدل رکھنا جن کو مقصود تھا، وہ اس لیے نہیں دی گئی، وہ بدلتی جائیں گی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ، وہ ہے کیسی۔ لیکن کہا کہ یہ اہل کتاب سے بچنا، یہ دوسرے مذاہب والے، یوں کہو نا دیگر اہل مذاہب، جب یوں کہو اہل مذاہب دیگر کیوں کہا جائے، قرآن یہ اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں۔ اہل مذاہب کہا کہ اہل مذاہب چونکہ وہ محروم رہ گئے ہیں ان تمام خوشگواریوں سے جو دین کے اتباع سے ملنی تھی، اس لیے یہ حسد کریں گے تم پر کہ تم ایسی قوم کو دنیا کے اندر بڑھنے پھلنے پھولنے والی پیدا ہو گئی۔ یہ چاہیں گے کہ تمہیں بھی الجھا دیں اس میں، اور تم سے یہ کہیں گے کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر دین مکمل ہے تو یہ جزیات کہاں ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر تمہیں جب یہ بہکا دیں گے تو تم یہ خود جزیات متعین کرو گے یا کسی وقت کی متعین شدہ جزیات کو تم بھی دین بنا دو گے۔ اور جب تم نے یہ کیا تو یاد رکھو آج وہ الدین جو ہے وہ کہیں نہیں، صدیوں سے نہیں، اس مملکت کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے
کے بعد یہ پھر اہل مذہب کے ہاتھوں میں آ پھر کیا شروع سے ہی آ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 25 سال سے اس مملکت کا کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا، آئین نہیں بن سکتا۔ اہل مذہب کے ہاتھ میں ایک لیور ہے، یہ جو حکومت آئے گی اس کے لیے کیا، یہ بالکل اسلام کو چاہتے ہی نہیں یہاں آئے، دیکھ لیجیے بناتے ہی نہیں ہیں، یہ آئین ہی نہیں اسلامی بناتے، اسلامی قانون ہی نافذ نہیں کرتے، شرط اس میں خود ایسی عائد کر دیتے ہیں خدا واحد نہیں۔ یہ تھا نا کہ جب خدا واحد کی اطاعت کے لیے کہا جائے گا تو 3 بجے بھی ہو جائیں گے، یہ اس کے ساتھ اور بجائیں گے تو یہ خوش ہوں گے۔ انہوں نے پہلے دن سے یہ شرط لگائی کہ خدا واحد اکیلے کی خدا کی کتاب کے مطابق نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور۔ مسلمانوں کے یہ جذبات بڑے نازک ہیں، جو ہی آپ نے ساتھ سنت رسول اللہ کا نام لیا کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے خلاف کوئی لفظ بھی کہے۔ حالانکہ سنت رسول اللہ جیسا میں نے عرض کیا ہے دین پر چلنے کے وہ طریقے تھے جو خدا کے حکم کے مطابق رسول اللہ نے باہمی مشاورت سے طے کیے تھے، اور ان کے متعلق مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ یہ باہمی مشاورت سے یہ چیزیں طے کرتے رہیں گے، ساتھ اس کے وہ لگا دیے کتاب کے ساتھ۔ اور یہ تو واقعہ ہوا نا پھر ہر فرقے کی سنت اپنی اپنی الگ۔ میں کہتا ہوں جب فرقے جو یہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے چھاتی پہ ذرا نیچے، اتنی سی چیز سے متفق نہیں جب ہو سکتے تو پوری مملکت کے ضابطۂ قانون کے اوپر متفق کیسے ہو جائیں گے؟ 24 سال کی تفکر کے بعد وہ برابر کفر کے تیر سہتا چلا گیا، میں اپنی چھاتی کی کہتا چلا گیا کہ یہ چیز نہیں بن سکے گی، ناممکن الامر۔ قرآن نے کہا ہے کہ خدا واحد کے مطابق بن سکے گی۔ یہ طریق تھے دین پر چلنے کے، پوچھو نہیں کیا کچھ ہوا، اور بالآخر 1 سال ادھر، جیسا میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، تو جو ایک کام میں نکل کیا ہے اس کا اعتراض کرنے چلا پھر کہ کتاب اور سنت دونوں کو ملانے کے بعد کوئی ضابطۂ قانون ایسا نہیں بن سکتا جس سے سارے فرقے متفق ہو جائیں۔ ہم نے کہا شکر ہے اب تو خدائے واحد کے آئیں گے۔ عزیزان من، آدمی ورتے حیرت میں گم ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد کہے کیا۔ یہ سارا کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس نئی حکومت کے ساتھ پھر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق بناؤ۔ ہے کوئی بات سمجھ میں آنے؟ دوسرے کچھ کہے تو اور بات، تم خود یہ کہتے ہو، خود پھر مطالبہ یہی کرتے، اس لیے کہ وہ شورش برپا کرنے کے لیے کتنا باپ بن نہیں سکتا، اور ابھی اس سے اس کا ردا رکھا جا رہا۔ یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں شورشیں، فساد انگیزیاں، یہ ہنگامہ آرائیاں، انگریزیاں وغیرہ، ابھی تو کچھ سیاسی نزاعات پہ ہو رہی ہیں نا۔ اس کو ذرا مذہبی نظام بننے دیجیے جیسا یہ بنانا چاہتے ہیں اسے، پھر دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک عامل بالجہر اور بالخفی کے اوپر یہاں وہ لٹھم لٹھا ہوتے دیکھا گیا ہے یا نہیں؟ ان کو مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے، پولیس نے آن کے مسجدوں کو سنبھالا ہوا، مقدمے بازیاں اتنے اسی کے اوپر، اور اگر پورا ذاتہ ہے قوانین آپ نے ایسا بنا دیا۔ اب بھی اس سے انہوں نے چیلنج کیے ہوئے ہیں ان فرقوں نے کہ تم بنا کر دیکھو صحیح کسی ایک فرقے کی کتاب و سنت کے مطابق، اور پھر دیکھو ہم یہاں کیا کرتے ہیں۔ اور جب یہ صورت ہو جائے کہ ان چیزوں کو دین بنایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آ جائیے اب اگلی آئے کیا بات قرآن کہا، اب دین کے اوپر چلنے سے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن نہیں رہتے، فساد نہیں رہتے، تباہیاں نہیں آتی، بربادیاں نہیں ہوتی، قومیں تو فضاؤں میں جھولے جھولتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ کیفیت پیدا کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں پھر قوموں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔
جن حالات میں تباہ و برباد ہوتی ہیں عزیزان مان، تو اس کے قرآن کہتا کیا بڑے سکون و اطمینان سے کوئی 14-15 دسمبر تک، میں بھولتا نہیں تو 16 کو یہ ہوا تھا نا خیال رکھنے کی بات، کہ ایک رات پہلے تک بھی یہ کیفیت، بڑا سکون و اطمینان ہمیں، کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، فوج بڑھ رہی ہے، یہ لیا وہ مارا، یہ سارا کچھ، اور اس کے رات کو یہ کچھ اطمینان دلا کے ہم کو سلایا گیا، اور صبح کو یہ خبر آئی۔ سنیے قرآن کہتا ہے کہ قومیں برباد کس طرح اور کیسے ہوا کرتی ہیں۔ جانا باسنا بجاتن او ہم قائلون، سو رہے تھے جاگے تو تباہی ہے، اور پھر سو رہے کی بات یہ نہیں کہی کہ رات تھی اور سو رہے تھے، دنیا جاگ رہی تھی، دن تھا اور سو رہی تھی قوم، آنکھ کھلی تو تباہ ہو چکی ہوئی۔ جانے من ان دو لفظوں کے غور کیجیے، بیاتن او ہم قائلون، راتوں کو تو سوتے ہی، یہ دن کو سو رہی۔ کہا جب پھر یہ تباہی سر پہ آ جاتی ہے، سامنے کھڑی آ جاتی ہے، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، جب یہ تباہی اور بربادی آ جاتی ہے پھر چیخنے لگتے ہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے وہ خرابی ہوئی، ہم نے یہ کچھ کیا، ہم کہا اس وقت یہ کہتی ہے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ عزیزان میں نظر آ رہا ہے، اس کو اس قدر گریفک ہے وہ انداز قرآن کا، 21/11-12، 21/11-12، محاکاتی انداز ہے، ہم فلم پھینک دیتا ہے۔ یہی ہے الفاظ، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ دیکھو ذرا، وہ تو کہتا تھا تاریخ کے نوشتوں سے پوچھو، ہم تاریخ کے ماضی کے نوشتوں سے کیوں پوچھیں؟ سامنے لکھا ہوا جو ہے اس کو کیوں نہ آپ بیتی ہم کیوں نہ آپ کہے، اب جگ بیتی کہنے کے دن کہاں ہے؟ کہا قوموں کی ہلاکت، تم جانتے ہو کہ ہلاکت کس طرح سے ہوتی، ظلم اور استبداد، اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ قوم کی ہلاکت اس طرح سے کہ پوری کی پوری مملکت ہاتھ سے نکل گئی، دوسری قوم میں آ کے اس کو سمجھ قومن آخری۔ یہ نہیں ہوا کہ تمہاری اندر حکومت بدل گئی، اس پارٹی کی بدلی دوسری پارٹی کی آ گئی، نہ بادہ قومن آخری، ایک دوسری قوم نے آ کے اس کو جھپٹ لیا۔ اب سنیے وہ نقشہ، فلما احسوا باسنا، احسوا کیا الفاظ، قرآن نے کہا ہے کہ افراد ہو یا اقوام، ان کے جرائم کے نتائج تو ساتھ کے ساتھ مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تباہیوں کی طرف جرائم شریعوں نے کہا ہے خدا، ساتھ کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ غیر محسوس طریقے سے ابھی مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے کہیں یہ لکھا ہے، یہ آدمی غالباً کہیں نوات میں، قوموں کی تباہی کی کیفیت طب دق کی سی ہوتی ہے، ابتدائی مراحل میں اس کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن تشخیص مشکل ہوتی ہے، اور آخری درجے میں تشخیص بڑی آسان ہوتی ہے، علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ابتدائی دور ہوتا ہے نا طب دق کا، قوموں کی تباہی کا، قرآن کہتا ہے غیر محسوس طور پر یہ تباہی آ رہی ہوتی، دیدہ واری سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھی جا سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا مشاہدہ نہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی نگاہ، اس کا مائکروسکوپ وہ تو یوں بتا دیتا ہے، لیکن وہ غیر محسوس طور پر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب ایکیومولیٹو افیکٹ اس کا ہوتا ہے، جب مجموعی طور پہ وہ اس درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ اس کی محسوس علامتیں سامنے آتی ہیں، فلما احسوا باسنا، احسوا، جب محسوس شکل میں ہمارا عذاب سامنے آ جاتا ہے ان کے،
تو پھر اذا ہم منہا یرکضون تو بھاگنا شروع کرتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں. وہ لیا ٹکٹ، وہ گئے یورپ، یہاں سے بھاگے، وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں اس عذاب سے. سنیے، کہتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا قانون مکافات عمل پیچھے سے آواز دے رہا ہوتا ہے، لا ترکضو، اب نہیں تم بھاگ سکتے، کہیں کھڑے آ جاؤ، نہیں بھاگ سکتے، تم نہیں بھاگ سکتے، کھڑے ہو جاؤ. کیا وہی کھڑا کرتا ہے اس کو؟ یہ نہ. وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، لوٹو تم اپنے ان خزانوں کی طرف، ان سرماؤں کی طرف جو تم نے اس طرح سے اپنے لیے اکٹھے کر کے اور اس قوم کے لیے تم نے تباہیاں خرید لی. آؤ ان کی طرف، آؤ ان آسائشوں کی طرف، آؤ ان سرمایوں کی طرف. ورجعوا، واپس لوٹو، چلو واپس. لاؤ کہاں رکھے تم؟ ورجعوا، واپس لوٹو ان چیزوں کی طرف. وَمَسَاكِنِهُمْ، اور ان اپنے محلات کی طرف. بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے تم نے، بڑے بڑے محلات. چلو واپس. کاہے کے لیے چلو واپس؟ وہاں کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ بات تو وہی ہے جو مقافات عمل کی ہے، لیکن قرآن محاکاتی انداز سے بیان کرتا ہے. چلو وہاں. کاہے کے لیے؟ لعلکم تسألون، کہ وہاں جا کے پوچھا جائے کہ یہ کیسے حاصل کیا تھا تم، جن کے خون کی رنگینیاں تمہارے ان محلات کی آرائشوں کا باعث ہے. پوچھا جائے گا. چلو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہاں پھر یہ زبان حال سے یہ چیز پکارے گی کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہم مستبد تھے. یہ جور و ستم اور استبداد کا نتیجہ تھا جو کچھ ہم نے کیا. پکار رہے ہوں گے، لیکن سنیے عزیزان ایمان، قرآن کیا کہتا ہے جب تباہی محسوس شکل میں پھر سامنے آتی ہے، اعتراض جرائم اس وقت پھر کچھ نہیں کر سکتے ان کی تلافی. فما زالت تلک دعواہم، وہ یہ پکارتے چلے جائیں گے لیکن ان کی یہ پکار کچھ فائدہ نہ دے گی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تاہاں کہ وہ قوم یوں ہو جائے گی جیسے کوئی کھیت کو چر گیا ہو، جیسے کوئی شعلہ بجھ گیا، جیسے لہلہاتی کھیتیوں کو کوئی ڈھول ڈنگر چر جائے، جیسے شعلہ خاکستر بن. آ جائیے یہیں. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، وہ کہتے جائیں گے اس وقت کہ ہاں ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی. انداز ہے بات کرنے کا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. وہاں تھے نا کہ چلو وہاں تاکہ تم سے پوچھا جائے. یہاں جن سے پوچھا جائے گا ان کی دو یہاں قسمیں گنائی. کہا ایک تو ان سے پوچھا جائے گا، اور ایک جن تک یہ قرآن پہنچ چکا تھا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں وارننگ دی تھی یا نہیں قبل از وقت. اف، کتنی بڑی ذمہ داری یاد ہو رہی ہے عزیزان مان. یہ جو جاننے والے بعد میں تھے ایسے وقت میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہے سارے، ہم نہیں اس کا ذمہ دار کچھ نہیں. وہ دونوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے. جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے پوچھیں گے اور خود ان سے بھی پوچھیں گے کہ بر وقت وارننگ دی تھی تم نے، بتایا تھا ان کو یہ طریقہ کدھر جا رہا. ان کو بھی ذمہ داری یاد ہوتی ہے. تو جوڑے استبداد کو دیکھتے رہنا خاموشی سے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ جھوٹا اطمینان دلا لینا کہ ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا نا صاحب. تو کہتا اتنی بات کافی نہیں. اگر تم اس وقت خاموش نہ رہتے، تم ان کو یہ وارننگ دیتے رہتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ تباہی اس طرح سے نہ آتی. قرآن کہتا ہے کہ ہم دونوں سے پوچھیں. اور پھر اگلی بات، کیا بات ہے قرآن کی، یوں کہہ دینے سے ذہنوں میں یوں آتا ہے جیسے کہ کیا اللہ میاں کو اس کا علم نہیں خود ہوتا. تو وہ کہتا ہم پوچھیں گے.
کہا یہ ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے ہم تم سے کہہ رہے ہیں فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں چلے گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں کیا ہوا، ہم تو وہاں کھڑے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ہم ذرا خاموش تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ وہ جیسے وہ بچہ کچھ کر کے باہر سے آتا ہے اندر تو پہلے یہ پوچھی جاتی ہے نا بات، تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا یا علم نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم پوچھتے ہیں، ہم انہیں پھر بتائیں گے۔ اور پھر وہ اصول بتایا ہے عزیزان من، رات ہوں یا اقوام اور خاص طور پہ اقوام، کہ وہ تباہی کا اصول کیا ہے، بچ جانے کا کی بنیاد کیا چیز۔ قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جسے آپ پرفیکشن کہتے ہیں یہ بہت ریئر ہوتی، بہت کم ہوتی، یہاں انسان بچتے ہیں، اصول اور انسان کے جذبات کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، افراد میں بھی ہوتا ہے، قوموں میں بھی ہوتا ہے، قوموں میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تکاسل ہوتا ہے، کمیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ اصول کیا ہے؟ اصول وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ امراض جتنے آتے ہیں، یہ جراثیم اندر جا کے حملہ کرتے ہیں، مرض پیدا کرنے والا، اگر انسان کے اندر قوت مدافعت اتنی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر لے تو پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور صحت غالب رہتی ہے، اور اگر وہ قوت مدافعت کم ہو جائے تو یہ جو تقریبی حملہ آور ہوتے ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں، وہ جو مدافعت کی تعمیری قوتیں ہوتی ہیں مغلوب ہوتی ہیں، اس وقت بھی وہ قوتیں موجود ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی کوئی قوت نہ رہے، حتیٰ کہ جسے آپ موت کہتے ہیں اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوت مدافعت بالکل نفی میں ہوتی ہے، تقریبی قوت اتنے زور سے چلی جاتی ہے کہ وہ زندگی کی قوت جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ عجیب اصول ہے، اور یہی چیز ہے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میٹر آف فیکٹ سے بات کرتا ہے، یہ یوٹوپین نہیں ہے، شاعروں کی اختخاب نہیں حسین دکھاتا آپ کو، ناممکن العمل چیزیں نہیں آپ کے لیے بیان کرتا، وہ کہتا ہے کہ قوموں کے زندہ رہنے کا اور ان کے تباہ ہونے کا اصول یہ ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہاں تو میزان ہے ایک کھڑی، اور میزان ہے وہ دھرم کانٹا، حق پر مبنی، جس کا تول بالکل سچا ہے۔ اب اس میں اصول کیا ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس میزان میں جس قوم کے تعمیری کاموں کا پلڑا جھکتا ہوا رہے گا اس وقت تک وہ کامیاب رہے گی، کوتاہیاں اس وقت بھی ہوں گی، لغزشیں اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ایک چیز قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے، ایک ہوتے ہیں کبائر الاسم، بنیادی جرائم، غداریاں، سازشیں، بغاوتیں، ایک ہوتے ہیں الا اللمم، ایسی چیزیں جو قابل ملامت تو ہوتی ہیں لیکن تباہ کن نہیں ہوتی، یہی کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی تھوڑا سا زکام ہو گیا، کبھی تو تلسی نکلا، اور ایک تعدیق ہوتا ہے یا کینسر ہوتا ہے۔ کہتا یہ ہے کہ جب تک قوم کی کیفیت یہ رہے کہ اس کی تعمیری کاموں کا پلڑا جھکتا رہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ یہ کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ دوسری جگہ ان الحسنات یذھبن السیئات، تعمیری کام جو ہیں وہ تقریبی کاموں کی کچھ خرابیاں جو ہیں اس قسم کی چھوٹی موٹی ان کو وہ ڈھانپ دیتے ہیں، تو جس کا یہ پلڑا جھکتا ہوا رہے گا اس وقت تک وہ کامیاب رہے گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کا یہ تقریبی کاموں کا پلڑا جھک گیا، ان کا وزن بڑھ گیا، وہاں قوم پر پھر تباہی آ جاتی ہے۔
اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ عجیب ایک طرز ہے۔ خسران ہوتا ہے تول توڑ ڈنڈی مار جانا، وزن کہا تھا نا وہاں، کہتا یہ وہ قوم ہے ڈنڈی مارتی۔ اب یہ سوچیے ذرا یار کیا بات ہے، قرآن کی خبر ہوا ہم پوچھا، کوئی دکاندار ڈنڈی مارے لیکن وہ ڈنڈی ایسی لگ جائے کہ وہ انہیں نقصان ہو جائے۔ یعنی ڈنڈی تو اس لیے مار رہا تھا نا کہ گاہک کو نقصان ہو، اس لیے بابا وہ کہتا اگر وہ انگلی کہیں ڈنڈی والی الٹی جا لگے اور اس کے بعد ہو کے جو دینا تھا شیر وہ دیا جائے سوا شیر، کہتا ہے یہ جو ڈنڈی مارتی ہے قومیں اس طرح سے سمجھتی یہ ہے کہ گاہک کا نقصان کر رہی ہے، وہ ڈنڈی الٹی لگ جاتی ہے ان کو۔ خسروا انفسہم، اپنے آپ کو گھاٹا۔ یہ جتنے تباہ ہونے والی رجیم آپ کو دیکھیں گے، نظام آپ دیکھیں گے، جب بھی وہ یہ توڑ رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں گھاٹا پڑ رہا ہے، بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاؤں بہت جھگڑے ہوئے ہیں، وہ بہت کم، یہ چال ہماری بڑی عجیب جا کے چلے گی صاحب، وہ یہ پلان ہمارا ہے تو جا کے چلے گا۔ کیا بات کہہ گیا، ڈنڈی تو مار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ اپنے خلاف ڈنڈی بچی۔ خسروا انفسہم، کیوں ایسا ہو گیا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ جو ہمارے قوانین تھے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ان کو اس مقام پہ نہیں رکھا جہاں انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ تھا ظلم اور استبداد، ہمارے قوانین کے خلاف۔ عزیزان من یاد رکھیے یہ ساری قوانین آیات خداوندی کے تابع چل رہے ہیں، جسے ہم قرآن کی آیت کہتے ہیں، اس کے معنی قانون خداوندی ہے۔ یہ کہا کہ یہ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے یا دوسری طرف وہ فلاح کہا تھا، ایسے ہی نہیں ہو جاتی، یہاں بڑے متعین قوانین ہیں، اور یہی قوانین ہیں جنہیں الدین کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی قوانین ہیں جن کے تابع قوموں کے عروج و زوال متعین ہوتے ہیں، ان کی موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بآیاتنا یظلمون، ہمارے قوانین کے ساتھ تم نے ظلم کیا۔ نظر تو یوں آتا ہے کہ وہ قوم ایک اپنے حصے کے ساتھ ظلم برت رہی ہوتی ہے، دراصل وہ قرآن خدا کے بتائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے مطابق یہ کچھ کیا جائے تو پھر ظلم کسی پر ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کے لیے آگے اب بات چلائی اس نے، پہلی آیت آج تلاوت ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر بات دلچسپ سامنے آئے گی، بات اس ربط میں جو قرآن پیدا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہا آؤ تمہیں بتائیں قومیں کس طرح سے تباہ ہوتے ہیں۔ کہا کسی ایک قوم کو جسے کوئی تمکن ہی حاصل نہیں، اپنی کوئی مملکت ہی نہیں بنی، ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، اس نے کیا کچھ کر لینا۔ وہاں جب ہندوستان میں ہم تھے دوسروں کے معذور، تمکن فی الارض ہمیں خود حاصل ہی نہیں ہوا تھا، تو اس میں ہم نے کون سے ظلم کر دینا؟ ایک ہی بنیادی ظلم تھا اپنی ذات کے خلاف، کہ اس غیروں کی غلامی کو الٹنے کے لیے ہم نہیں کچھ کرتے تھے، ورنہ یہ جہاں سے حقیقت میں یہ ظلم اور ناہمواریاں شروع ہوتی ہیں وہ اس وقت ہوتی ہیں جب تمکن فی الارض کسی قوم کو حاصل ہوتا ہے، اپنی مملکت جب ملتی ہے اسے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کیسا آغاز ہوا ہماری داستان کا عزیزان من، 1947 سے شروع، تمکن فی الارض ہم نے تمہیں دیا، اور اس میں کہا گیا تھا لِنَنظُرَ کیف تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ کچھ کرنے کی پاسبلٹیز پہلے دینی چاہیے نا۔ قید میں پڑے ہوئے قیدی سے یہ کہنا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم صحیح راستے پہ چلتے ہو یا غلط راستے پہ، وہ کہے گا سرکار یہاں راستے پہ چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے اسے آزاد کیا جائے گا پھر سوال پیدا ہوگا نا کہ کس راستے پہ جاتے ہو تم۔
مکناکم فی الارض، ہم نے تمہیں تمکن دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو یہاں کہا کہ پھر کیسے ظلم شروع ہوا کرتا ہے. تمکن حاصل ہو گیا. ظلم کا کون سی گوشہ ہوتا ہے ظلم کا؟ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں سامان معیشت رکھا تمہارے لیے، معاشیات کا نظام تمہارے سپرد کیا. اور یہاں سے پھر دیکھنا ہے کہ تم ظلم کرتے ہو یا انصاف کرتے ہو. اگر معیشت میں تمکن کسی کو نہ ہو، اپنی اکانومی کے اوپر اپنا اختیاری نہ ہو، اس میں یہ کیا کر لے گا؟ سوال تو یہاں سے پیدا ہو. تمکن دیا اور پھر یہ سامان معیشت تھا. یہاں یہ چیز دیکھنی تھی. ہم کیا دیکھنا تھا؟ قلیل ما تشکرون. پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں عزیزان ایمان. شکر ترجمہ بھی یہ ہوگا، جو واضح کہے گا وہ بھی یہ کہے گا، تاکہ ہم تم میں سے بہت تھوڑے سے نظر آئیں گے کہ جو شکر کریں گے. اور شکر یہ ہے کہ روٹی کھا کے کہا تو یاد کرے شکر الحمدللہ، شکر اللہ. وہ اتنا بڑا سوال سامنے آ رہا ہے، قوموں کی تباہی کا موت اور حیات کا مسئلہ ہے. تمکن پھر عرض دیا جا رہا ہے، اس میں پھر معیشت کا سوال آ رہا ہے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم دیکھنا یہ ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں. تو کیا یہ شکر یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں آپ عزیزان من دیکھیے، قوموں کی تباہی اور فلاح کے سلسلے میں یہ لفظ آتا ہے. صبارن و شکور یہ لفظ آتے ہیں. شکر ہے. شکر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے اسے اس مقصد میں صرف کرنا تاکہ وہ بھرپور نتائج پیدا کرے. عربی زبان میں اسے شکر کہتے ہیں. بکری کا بھرپور چارہ کھانا تاکہ وہ ایسا دودھ دے کہ اس کے تھنوں میں سے قطرے ٹپک رہے ہو، اسے وہ شکر کہتے ہیں. اس بکری کو شاکر کہا جاتا ہے. کھاؤ تو اس لیے کہ اس میں سے بھرپور دودھ دیتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں یہ دیا. یہ تھا مقصد تمکن فی الارض کا. ایک فکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. عزیزان ایمان، دین کا نظام سیکھنا ہو تو حضرت عمر کے زمانے دور کی تاریخ سے پوچھا گیا کہ خلافت کے معنی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ میں نے کہا اور اسی کی بابت پوچھا جائے، نہ لیا ظلم و استبداد سے، نہ دیا نہ انصافی. چلیں گے خلافت ہوگی. وجعلنا لکم فیہا ما یشاء. کیا کیا جائے؟ قلیل ما تشکرون. بہت تھوڑے ایسے پھر نکلتے ہیں. پوری انسان کی تاریخ یہ بتا رہی، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے انسان نے جو بھی نظام اپنے لیے وضع کیے اس میں نقصان اٹھاتا رہا. اور تاریخ یہ بتا رہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ایکسپشن صرف اس میں تم یوں دیکھو گے وہ لوگ کہ جو خدا کے غیر متبدل قوانین کی صداقتوں پر ایمان لگا ان پہ یقین و محکم رکھنے کے بعد ان کے مطابق عمل کرتے رہے. اور پھر یہ عمل انفرادی نہیں تھا، تواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے کہ بھائی اس حق کے اوپر رہنا، استقامت سے رہنا، یہ کر بس یہ جماعت تو بچی، ورنہ انسان کی ساری سرگزشت اس حقیقت پہ شاہد ہے انسان ہمیشہ تباہ ہو. قلیل ما تشکرون. بہت تھوڑی قومیں ایسی نکلی. اور یہ کہنے کے بعد اب آگے قصہ آدم آ رہا ہے. ملا سے پوچھئے، اس کے نزدیک تو وہ کہتا ربط ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے ذہن میں ربط نہیں ہو.
سب سے بڑا میرے سمجھتا ہوں بڑے فخر سے ریڈیو پہ آپ کو یہ بیان ہو رہا ہے، بہت بڑے مولانا صاحب کہ قرآن کے اندر پوچھتے یہ ہے کہ صاحب یہاں دیکھیے تمکن فی الارض معاذ کا لفظ شکر بیچ میں آ گیا، اور اس کے بعد صاحب قصہ آدم شروع ہو گیا، یا اس کے بعد بنی اسرائیل ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تم دیکھتے نہیں بس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو، بچہ تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہو، اور وہ تو تم اس کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہو کہ بیٹا ایسے پڑھنا اور اس طرح اسکول جانا، اور اتنے میں تم دیکھو کہ اس نے وہ جو بوٹی ہے اس کو دسترخوان پہ تم پھینک دیا، تو وہ بیچ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھنا امتحان کے قریب یہ کرنا، دیکھنا تم نے بوٹی کیوں یہاں ڈال دی، اٹھاؤ اس کو برتن میں رکھو، برتن میں رکھی، ہاں دیکھنا پھر وہ تم نے اسکول میں اس طرح جانا. باجی بس اس طرح سے قرآن کی منڈا روٹی کھاتے ہیں نا، پھر انہوں کے پٹو کی بھی مار دیتی، پھر دو چار گالا والا بھی سناتی ہے، پھر انہوں نے کیا لے جا اپنے دیش کی کرن دیا ہے دسترخوان ناز کرتا ہے. ہاں بھائی میں تم 10 پیا تو امتحان کے آؤ کریم کہنے لگے قرآن اس طرح کا نہیں ہے.